بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کا خط پانے کے بعد ہرمز فوراً حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے اس نے اس واقعے کی اطلاع کسرائے ایران فرخزار کو کی، پھر ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا تاکہ خالد بن ولید کی سرکوبی کر سکے۔ ہرمز فرج الہند سے زتم پہنچا، یہاں سے وہ فوراً برق رفتاری کے ساتھ خفیہ کی طرف آیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے مخبروں نے ہرمز کو اطلاع کی کہ خالد بن ولید اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ، کہ جس کی کل تعداد بمشکل 18,000 بنتی ہے، کاظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہرمز پھر آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور کاظمہ کے ویرانوں میں فروکش ہو کر وہاں جس قدر پانی تھا اس پر ہرمز نے قبضہ کر لیا۔ ہرمز چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملے، وہ نڈھال ہو کر اس سے شکست کھا جائیں اور وہ فتح کا مژدہ کسرا ایران فرخزار کو بیچ کر اپنے رتبے میں اضافہ کر سکے۔ خالد بن ولید جب کاظمہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ہرمز اپنی لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں خیمہ جام ہے اور اس نے پانی کے تمام ذخیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ خالد بن ولید کوئی حکم جاری کرنے والے تھے کہ مشرق کی طرف سے عدیم اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس وقت تک خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اتر چکے تھے۔ عدیم ان کے قریب آ کر گھوڑے سے اترا اور ہرمز کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تفصیل کے ساتھ کہہ ڈالے۔ خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہرمز احمق ہے جو اس نے ہمارے خط کو حقارت سے ٹکرا دیا ہے۔ اب کاظمہ کے ان میدانوں میں اس کی اور اس کے لشکر کی ہم وہی حالت کریں گے جس نے ہمارے نامہ کی۔ خالد بن ولید چونکہ ایسے مقام پر اترے تھے جہاں قطعاً پانی نہ تھا، لہٰذا لشکر نے اس امر کی شکایت کی۔ آپ نے نقیب کے ذریعے اعلان کرایا کہ سب لوگ اپنی سواریوں سے اتر پڑیں اور دشمن سے پانی چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخدا پانی پر ایسی قوم کا قبضہ ہو جائے گا جو لڑائی میں زیادہ صابر رہے گی اور شرافت کا ثبوت دے گی۔ یہ سنتے ہی مجاہدین جوش میں آ گئے اور لشکر کا ایک حصہ دشمن سے پانی کا ذخیرہ حاصل کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ ابھی دونوں لشکر آپس میں ٹکرائی ہی تھے کہ آسمان پر ایک بدلی نمودار ہوئی اور پھر آسمان سے اس قدر می برسا کہ کاظمہ کے میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرف کے ریتلے اور نشیبی گھڑے پانی سے لبالب بھر گئے تھے۔ اس بارش کو مسلمانوں نے اپنے لیے تائید غیبی اور قدرت کا ایک بہترین عطیہ جانا۔ پانی کے حصول کے لیے انہوں نے دشمن سے جنگ بند کر دی۔ آخر خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے اور خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ ہرمز کا ارادہ تھا کہ اسی روز مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دے گا، لیکن اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ عرب و عجم میں خالد بن ولید جیسا کوئی سپہ سالار نہیں، اور یہ کہ میدان جنگ میں فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے۔ ان خبروں پر ہرمز چوکنا ہو گیا اور خالد بن ولید کو ختم کرانے کے وہ ہیلے بہانے سوچنے لگا تھا۔ جب رات ہوئی تو ہرمز نے اپنے لشکر کے سرکردہ جرنیلوں کو اپنے خیمے میں طلب کیا، جس میں ایران کے 2 شہزادے بھی شامل تھے۔ جب یہ دونوں شہزادے اور دیگر جرنیل ہرمز کے خیمے میں جمع ہو گئے تو اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس روز مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کے ان میدانوں میں جمع ہوگا میں ان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کروں گا، لیکن میرے مخبروں نے مجھے ایسی اطلاع دی ہیں جن سے میرا ارادہ ملتوی اور میرا ذہن متزلزل ہو گیا ہے۔ ان مخبروں نے مجھے بتایا ہے کہ عرب و عجم میں خالد بن ولید جیسا کوئی جرنیل نہیں، اور ہر میدان میں ہر رزمگاہ میں فتح اور کامرانی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے لشکر سے 3 ایسے جوان جو تلوار کے فن میں بے مثل ہوں آج رات مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھیجوں گا، جو موقع پا کر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوں اور اس پر پے در پے وار کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ یاد رکھو، خالد بن ولید کے ختم ہونے پر اس کے لشکر میں بددلی پھیر جائے گی اور اس کے لشکری جنگ کیے بغیر واپس جانے کا قصد کر لیں گے۔ جب وہ یہاں سے کوچ کریں گے تو ان کی پشت پر ہم ایسا زوردار حملہ کریں گے کہ سب کو تہہ تہہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس طرح آئندہ کسی عرب لشکر کو ہماری سرزمینوں کی طرف بڑھنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ سب سے پہلے دونوں شہزادوں میں سے قباز نے بولتے ہوئے کہا، اے ہرمز، ہم تم سے اس معاملے میں پورا اتفاق کی رائے رکھتے ہیں۔ ایک اور جرنیل نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اس طرح مسلمانوں پر غلبہ پالیں تو یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا
اور جب کسرا کو یہ خبر پہنچے گی کہ اپنا ایک لشکری ضائع کیے بغیر ہم نے مسلمانوں کے پورے لشکر کو فنا کر دیا ہے تو وہ ہم سب کے رتبے اور وقار میں اضافہ کر دے گا۔ ہرمز نے اس بار خوش ہوتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر تم سب لوگ اس تدبیر سے اتفاق کرتے ہو تو پھر اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو اور رات کو نمودار ہونے والے خونی واقعات کا انتظار کرو۔ جب خالد بن ولید کی لاش اس کے خیمے میں خون میں لت پت پڑی ہوگی، ہرمز کے سب جرنیل اٹھے اور اس کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ اسی رات اپنے خیمے کے اندر عدیم خواب اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہی تھا کہ آہوں اور طوفان خیزوں کے ساتھ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، عدیم میرے بھائی دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ ایک دردناک اضطراب کی حالت میں عدیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا لشکر کا جاسوس اس کے خیمے میں کھڑا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عدیم نے فوراً اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے، تم اتنے بدحواس کیوں ہو؟ اس جاسوس نے کہا، میں ایک انتہائی بری اور منحوس خبر لے کر آیا ہوں۔ ہرمز نے اپنے لشکر سے 3 ایسے جوانوں کو منتخب کیا ہے جو اس کے لشکر میں عمدہ تیزن ہونے کا جواب نہیں رکھتے۔ یہ تینوں جوان آج ہمارے لشکر میں آ کر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ہرمز کا خیال ہے کہ مسلمان لشکری خالد بن ولید کی موت کے بعد آپ سے آپ جنگ سے باگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعاقب کر کے سارے مسلمانوں کا صفایا کر دے گا۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ امیر عشاء کی نماز کے بعد گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم امیر کی نیند خراب کیے بغیر ان کی حفاظت کا انتظام کر لیں؟ امیر چونکہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو عزیز رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں اور پھر آپ کا خیمہ امیر کے خیمے کے ساتھ ہے، اس طرح آپ پر امیر کی حفاظت بھی عائد ہوتی ہے۔ اس خبر پر عدیم کا رنگ برقی کاشوں جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے اس جاسوس کو مخاطب کر کے کہا، قسم خالق اکبر کی، یہ خبر دے کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اے رفیق من، میں اب اپنے امیر کو جگائے بغیر ان کی حفاظت کا بندوبست کروں گا۔ عدیم کی آواز میں اعتقادات سے بھرپور نغمگی اور ارادت کا بھرپور رس تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے جنگی لباس میں تھا، پھر اس نے قریب رکھا، خود اپنے سر پر رکھا، اپنی ڈھال سنبھالی اور راک اڑاتے فطرت کے طوفان کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوس نے پھر عدیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، میرا ایک ساتھی آپ کے خیمے سے باہر کھڑا ہے، میں اسے کیا کہوں؟ عدیم نے کہا، اپنے ساتھی کو اندر لاؤ۔ وہ جاسوس باہر نکلا، پھر وہ اپنے ساتھی کو لے کر اندر آیا۔ عدیم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک امیر کے خیمے کی پشت پر اور دوسرا بائیں طرف چلا جائے۔ تم دونوں وہاں ریت کے اندر گھڑے کھود کر اس میں بیٹھ جاؤ۔ امیر کے خیمے کے سامنے اور دائیں طرف کا حصہ میں خود سنبھالوں گا۔ تم دونوں اپنے پاس چند پتھر رکھنا۔ جب تم دشمن کے آدمیوں کو امیر کے خیمے کی طرف آتے دیکھو تو آواز پیدا کیے بغیر میری طرف پتھر پھینکنا، اور اگر میں نے دشمن کو دیکھنے میں پہل کی تو میں تمہاری طرف پتھر پھینکوں گا۔ اس طرح ہم ان حملہ آوروں سے نمٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ دونوں جاسوس باہر نکل کر اپنی اپنی متعین ہونے والی سمت خالد بن ولید کے خیمے سے باہر گڑھے کھودنے لگے تھے۔ عدیم بھی باہر آیا اور وہ خیمے کے اس کونے کے قریب گڑھا کھودنے لگا جہاں سے وہ سامنے اور دائیں طرف کے حصے کو اپنی نگاہ میں رکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تینوں گڑھے کھود کر ان میں بیٹھ چکے تھے۔ اپنی امیر کے خیمے کے گرد گھڑوں کے اندر عدیم اور اس کے دونوں ساتھی چوکس ہو کر جاگ رہے تھے۔ عدیم نے اپنے سامنے ریت پر اپنی کمان چند تیر رکھے ہوئے تھے۔ انتظار جاری تھا۔ آدھی رات کے قریب عدیم چونک پڑا۔ اس نے دیکھا 3 ہیولے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے سامنے والے حصے میں رینگتے ہوئے خالد بن ولید کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عدیم نے پتھر اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکے اور انہیں چوکس کر دیا تھا۔ پھر پلک جھپکتے میں اس نے اپنی کمان پر تیر چڑھا کر اور ان میں سے ایک کو ہدف بنا کر چلایا تو رات کی تاریکی میں تیر ان میں سے ایک کی کنپٹی میں گھس کر پار ہو گیا تھا۔ دوسرے 2 ساتھی بوکلا کر اپنے ساتھی کو سنبھالنے لگے تھے۔ اتنی دیر تک عدیم ایک اور تیر چلا چکا تھا۔ اس طرح اس نے ان کے دوسرے ساتھی کو بھی سر میں تیر مار کر بیکار کر دیا تھا۔ تیسرا اور آخری ساتھی خوف و دہشت میں اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ عدیم اپنے گھڑے سے نکلا اور اس کے تعاقب میں بھاگا۔ اس کے دونوں ساتھی خیمے کے دونوں طرف چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور جنہیں تیر مار کر عدیم نے گرا دیا تھا ان پر نگاہ رکھنے لگے تھے۔
اچانک ادیم نے اپنے آگے بھاگنے والے پر ایک لمبی اور طوفانی زکن لگائی اور اسے نیچے گرا کر دبوچ لیا۔ پھر ادیم اٹھا اور اس پر اپنی تلوار گرا کر اس نے اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ رات کی مہیب خاموشی کے اندر مرنے والے کی چیخ یوں بلند ہوئی تھی جیسے کسی نے زندہ بکری کی کال اتارنا شروع کر دی ہو۔ اس آخری ایرانی کو کاٹ کر ادیم جب لوٹا تو اس نے دیکھا جن دونوں کو اس نے تیر مارے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ جب وہ خیمے کے پاس آیا تو دنگ رہ گیا۔ خیمے سے باہر ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس خالد بن ولید کھڑے ان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ ادیم جب قریب آیا تو خالد بن ولید نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اے اندریاس کے بیٹے، میں نے آج تک کسی کو اپنا محافظ نہیں بنایا کہ میں نے اپنی جان اپنے خدا کو سونپ رکھی ہے، پر تو نے آج جو میری حفاظت اور سلامتی کا معرکہ سر کیا ہے اسے میں فراموش نہ کر سکوں گا۔ ارد گرد کے خیموں سے کچھ لشکری بھی اٹھ کر وہاں مرنے والوں کے پاس جمع ہونے لگے تھے۔ اس موقع پر ان دونوں جاسوسوں میں سے ایک نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے ہماری حق تلفی کی ہے، آپ نے قطعاً ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اکیلے ان تینوں کو ختم کر دیا، بخدا آپ نے ہمیں ایک سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ ادیم نے کہا، اے میرے دونوں رفیقوں، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی ان حملہ آوروں کو دیکھے پتھر مار کر اپنے دونوں ساتھیوں کو چوکس کر دے۔ سو میرے عزیزو، میں نے کیے ہوئے وعدے کے مطابق تم دونوں کی طرف پتھر مار کر چوکس کر دیا تھا۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائیو، بخدا ان تینوں کو لیٹ کر امیر کے خیمے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مجھ پر وحشت اور درندگی طاری ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے تم دونوں کا انتظار کیے بغیر ان کا کام تمام کر دیا۔ قسم مجھے اپنے رب کی جو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، اگر یہ 3 کے بجائے 6 بھی ہوتے تو میں اسی طرح ان کا کام تمام کر دیتا۔ خالد بن ولید نے ادیم کا شانہ تپتپاتے ہوئے کہا، اندریاس کے بیٹے، مجھے تم جیسے ساتھی اور رفیق پر فخر ہے، اب تم تینوں اپنے خیموں میں جا کر آرام کرو۔ ادیم اور دونوں جاسوس وہاں سے چلے گئے۔ پھر خالد بن ولید کے حکم پر دوسرے جاگ اٹھنے والے لشکری مرنے والوں کی لاشیں اٹھا کر صحرا کے ریت کے اندر دبا رہے تھے۔ دوسرے روز دونوں لشکر صحرا کے اندر ایک دوسرے کی خلاف صف آرا ہوئی۔ پھر ایرانی لشکری نے جو اپنے آپ کو انتہائی خونخوار اور وحشی اور جانباز سمجھتے تھے، انہوں نے اس نیت کے ساتھ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا تھا تاکہ جنگ کے دوران ذہن میں بھاگنے کا سوال نہ اٹھے۔ اس طرح ہرمز کے لشکر میں کئی لشکری نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ ہرمز نے اپنے لشکر کو صف آرا کر کے اس کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دیگر دونوں حصے اس نے ایرانی شہزادوں قباس اور انوش جان کی سرکردگی میں رکھے تھے۔ جواب میں خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے صرف 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرے پر مسنا بن حارثہ کو سالار مقرر کیا۔ ہرمز ایک انتہائی طاقتور اور خونخوار انسان تھا۔ اس سے خبر ہو گئی تھی کہ گزشتہ رات اس کے وہ تینوں ساتھی مارے گئے تھے جنہیں اس نے خالد بن ولید کا خاتمہ کرنے کو بھیجا تھا۔ ہرمز کو اپنی اس ناکامی اور اپنے 3 ساتھیوں کے مارے جانے کا انتہائی دکھ اور قلق تھا، لہٰذا وہ اب ہر صورت میں خالد بن ولید کا خاتمہ چاہتا تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہرمز خود میدان میں اترا اور اسلامی لشکر کی طرف منہ کر کے اس نے بلند آواز میں کہا، میں ہرمز ہوں، کہاں ہے خالد، میرے مقابلے پر آئے۔ خالد بن ولید اپنے حصے کے لشکر کے آگے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ادیم تھا۔ ادیم نے اس موقع پر خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں اتروں اور اس ہرمز کو جو آپ کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے اس کی گردن کاٹوں، اس کی زبان بند کروں اور کاظمہ کے ان میدانوں میں اسے لہو لہان کر کے رسوا و ذلیل کروں۔ خالد بن ولید نے نرمی اور شفقت میں کہا، اے میرے رفیق، میں جانتا ہوں تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو ایک عمدہ اور بہترین تیغ زن ہے، پر میرے عزیز، ہرمز نے میرا نام لے کر جنگ کے لیے پکارا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں میرا جانا ہی مناسب لگتا ہے۔ تم فکر مند نہ ہو، میں بعد میں تمہیں انفرادی جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع ضرور دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو مہمیز لگا کر دونوں لشکروں کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا دیا تھا جہاں ایرانی سپہ سالار ہرمز کھڑا مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ خالد بن ولید اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرمز کے پاس آئے اور اپنی تلوار ہرمز کی طرف لہراتے ہوئے انہوں نے کہا، اے دھوکہ باز انسان،
تو کیسا سالار ہے کہ تو نے میدان جنگ میں میرا سامنا کرنے کے بجائے رات کی تاریکی میں اپنے 3 آدمی بھیج کر میرا خاتمہ کرانا چاہا۔ دیکھ، میرا خدا میرا محافظ ہے، جب تک اس فانی دنیا میں اس نے میری زندگی لکھ رکھی ہے کوئی مجھ پر موت مسلط نہیں کر سکتا۔ ہرمز نے گرسینہ اور زہر بری نگاہوں سے خالد کو دیکھا اور کہا، دیکھ، میں نے اس میدان میں تجھے خود پکار کر جنگ کی دعوت دی ہے، اب تو میرے ہاتھوں کیوں کر اور کیسے بچ کر اپنے لشکر میں جا سکے گا کہ جس طرح آگ کی فطرت جلانا ہے اسی طرح میری فطرت اپنے دشمن کو کاٹ دینا ہے۔ خالد بن ولید کی پرسکون نگاہوں میں ایک طوفان، ایک جلال آ گیا تھا۔ پھر انہوں نے گمبھیر سمندروں میں اٹھنے والے طوفان جیسی آواز میں کہا، ہرمز، دیکھ، لافزانی نہ کر، مجھ پر حملہ آور ہو کہ میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ ہرمز نے ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور وحشی گربہ کی طرح اس نے خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے ہرمز کے وار کو روک دیا، پھر انہوں نے وقت بے کراں طوفانوں جیسے انداز میں ہرمز پر وار کیا جسے ہرمز روک نہ سکا اور خالد بن ولید کی تلوار ہرمز کو 2 حصوں میں کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ خالد بن ولید اپنے لشکر میں واپس آ گئے تھے۔ میدان میں اب ہرمز کا بدلہ لینے کے لیے ایک پہلوان نما ایرانی اترا۔ وہ پوری طرح لوہے میں غرق تھا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ خالد بن ولید نے ادیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ادیم، اب تم میدان میں اترو، بخدا مجھے امید ہے کہ میں تمہارے اس مقابلے میں لطف اندوز ہوں گا۔ ادیم نے اپنے گھوڑے کو ایک سخت مہمیز لگا کر میدان میں اترنے والے ایرانی پہلوان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس موقع پر لشکر کے دوسرے حصے کے آگے کھڑے مسنع بن حارثہ نے بھی میدان میں اترنے کے لیے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا تھا۔ خالد بن ولید ہاتھ کے اشارے سے مسنع بن حارثہ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہی چاہتے تھے کہ مسنع خود ہی رک گئے کیونکہ انہوں نے ادیم کو میدان میں بہت آگے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ادیم جب اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا اس ایرانی کے پاس گیا اور زور سے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر جب اس نے اسے روکا تو اس کا گھوڑا ایک بار بھرپور احتجاج میں اپنی دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر ہنہنایا، پھر اپنی گردن کو ایک بھرپور خم دے کر وہ اپنے پاؤں پر کلیلے کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر ایرانی نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خالد بن ولید کے لشکر میں تمہاری کیا حیثیت ہے تاکہ جب تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ تو میں فخر کر سکوں کہ میں نے خالد بن ولید کے فلاں سردار کو چت کر کے اس کی گردن کاٹی ہے۔ ادیم نے بڑی عاجزی و انکساری میں کہا، میں اپنے امیر کے لشکر کا ایک گمنام اور ادنا سپاہی ہوں۔ اس ایرانی نے بھرپور طنز و استہزاء میں کہا، کیا خالد بن ولید کے پاس کوئی اور صاحب حیثیت و ذی وقار سردار نہ تھا جو تجھے انہوں نے موت کا ایندھن بنا کر میدان میں اتار دیا ہے؟ ادیم نے کہا، جس لشکر کے گمنام سپاہی دشمن کے بڑے بڑے سرداروں پر قابو پانے کی ہمت رکھتے ہو، اس لشکر کے امیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے سرداروں کو میدان میں اتارتا پھرے؟ تم مجھ سے مقابلہ کر کے دیکھو، میں اگر اس مقابلے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی تحریر نہ لہرا دوں تو خود ہی تمہارے سامنے زمین بوس ہو جاؤں گا۔ دیکھ، وقت ضائع نہ کر اور مجھ پر حملہ کرنے کی ابتدا کر۔ جس طرح میرے امیر نے ہرمز کو پہلے وار کرنے کا موقع دیا تھا اسی طرح میں بھی تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اس ایرانی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا، پھر اس نے ادیم کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے بعد اچانک اپنے گھوڑے کو ایک بر کے کوندے کی سی صورت کے ساتھ اس کی پشت پر لا کر اپنی تلوار لہرا کر بلند کی اور ادیم کی پیٹھ کو ہدف بناتے ہوئے اس نے بھرپور انداز میں اپنی تلوار گرانا چاہی، لیکن ادیم چوکس تھا اور جارحیت اور دفاع کے سارے گر جانتا تھا۔ وہ ایرانی کے اس فیصلے کو بانپ چکا تھا، لہٰذا وہ اس سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو حرکت میں لایا اور زوردار انداز میں اس نے اپنی ڈھال مار کر اس ایرانی کی تلوار کو دور ہٹا دیا تھا۔ اس ایرانی کا حملہ روکنے کے بعد ادیم کی حالت بدل گئی تھی۔ ادیم نے پے در پے ایک تواتر کے ساتھ ایسے خطرناک وار اس ایرانی پر کیے کہ وہ بوکھلاہٹ میں اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ ادیم بھی اپنے گھوڑے سے کود گیا اور اس کی طرف بڑھا۔ دوبارہ وہ اس ایرانی پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس ایرانی کی آنکھوں میں اب ایک اجنبی وحشت ٹھہرنے لگی تھی اور اپنے ننگے اور خشک ہونٹوں پر وہ بار بار زبان پھیرنے لگا تھا۔ ادیم شواؤں کے شکاری اور سحر آفرین شب کی طرف بپرتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر تبسم کی جوت اور آنکھوں میں روشن ستاروں کا عمل تھا۔ وہ ایرانی غم دوز و حزین ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور اس پر ستاروں کے ٹٹرنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔
اچانک ادیم نے کسی دور نگر کے مسافر اور ایک ازلی بنجارے کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ پھر اس نے اس ایرانی سے کہا، دیکھ اب سنبھل کہ میری تلوار سے تیرے خون کی بو آنے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادیم نے اس ایرانی پر ایسا ہولناک وار کیا کہ اس کے لوہے سمیت اس نے اسے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ادیم اپنے لشکر میں واپس آ گیا تھا۔ ایرانیوں کو اپنی طاقت، وقوت اور عددی برتری پر فخر و ناز تھا۔ پہلے ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا، اب ہرمز کے مارے جانے پر انہوں نے پورے لشکر کے صرف 2 حصے کیے۔ ایک حصہ شہزادہ قباس کے پاس اور دوسرا حصہ دوسرے ایرانی شہزادے انوش جان کی کمانداری میں رہا۔ ایرانیوں نے اپنے اسی گھمنڈ میں آگے بڑھ کر ایک زوردار حملہ کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو تعداد میں ان سے کئی گنا کم ہیں، اپنے پہلے حملے میں ہی بری طرح دھکیلتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی جب وہ اسلامی لشکر سے ٹکرائے تو وہ ان کے لیے خارم وغیلہ اور بارود کے مجسمے ثابت ہوئے۔ خالد بن ولید اور مسنہ کی سرکردگی میں جب مجاہدین نے جوابی حملہ کیا تو ان کی تلوار دشمن کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ایسا سما باندھ گئی تھی جیسے سوکھے پتوں سے ٹکراتی ہوئی جلے جل سے موسم کی پہلی بارش چنن چنن کی آواز پیدا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں مجاہدین موسموں کے گرد دھوئیں کے سن لبوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ پرندوں کی ڈھاروں کی طرح حملہ آور ہوتے اور دشمن کو دھان کی بالیوں کی طرح نوچ ڈالتے تھے۔ کافی دیر تک عرب و عجم کی یہ ہولناک جنگ ہوتی رہی کہ انگنت ایرانی اس جنگ میں مارے گئے۔ آخر قباس اور انوش جان نے جب دیکھا کہ ان کے لشکر کا بڑا حصہ تحقیق کر دیا گیا ہے اور بچنے والے لشکر میں اب اس قدر سخت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنی جان تک کا دفاع کر سکیں تو دونوں بھائی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید میدان جنگ سے فرار ہونے والے اس لشکر کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ہرمز کاظمہ کے میدانوں کی طرف آنے سے پہلے ابلا کے مقام پر اپنے خزانے اور مال و متاع کا ایک حصہ محفوظ سامان کے طور پر رکھ آیا تھا اور وہاں اس نے 5000 ایرانیوں کو اس سامان کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ خالد بن ولید نے بصرہ کے قریب اس جگہ تک ایرانیوں کا تعاقب کیا جہاں بعد میں ایک پل تعمیر کیا گیا تھا۔